بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ایک ایسی مثال ہے جس میں ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کی مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو تکالیف اور آزمائش برداشت کی وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا اور ہر حالت میں اس پر یقین رکھنا مومن کی اصل خصوصیت ہے۔ ان کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کی آزمائشوں کا مقصد ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرنا اور ہمیں اپنی ہدایت کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ آئیں اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی اس عظیم کہانی کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں اور سیکھیں کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کا صبر سے سامنا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سفرنامہ پر اس کہانی کا مکمل حصہ دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسلام کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں جو اپنے بے مثال صبر اور اللہ کی رضا میں بے پناہ ایمان کے لیے مشہور ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی کہانی ایک عظیم سبق ہے جو مسلمانوں کو صبر، شکر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اس کے علاقے میں ہوئی تھی جو مختلف اسلامی اسکالرز کے مطابق شام یا فلسطین کے قریب واقع تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق ایک خوشحال اور آباد خاندان سے تھا جہاں انہیں اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور راحتیں عطا کی گئی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک خوشحال اور مالدار شخص تھے۔ آپ کے پاس وسیع زمینیں، بہت سارے مواشی، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ تھے۔ آپ کا مال و دولت بے شمار تھا اور آپ کے پاس بہت سے خدمت گزار اور کسان بھی تھے جو آپ کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں اولاد کی ہنسی گونجتی تھی اور آپ کا خاندان ایک دوسرے کے ساتھ خوشی و محبت کے ساتھ رہتا تھا۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن آپ کا دل اللہ کی شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کبھی بھی اپنے مال و دولت پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ آپ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے مال کا ایک حصہ بانٹتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل دولت اللہ کی رضا اور اس کے فضل میں ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپ ہمیشہ شکر گزار رہتے تھے اور اللہ کے دیے ہوئے تمام نعمتوں کو اس کے فضل و کرم سے مانتے تھے۔ آپ کی عبادات میں نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ کا ذکر شامل تھا۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی صداقت، انصاف اور رحم دلی کے حامل تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس دلی تعلق اور عبادت نے انہیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دیا تھا اور انہیں اللہ کی ہدایت اور برکت سے نوازا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کا ایک بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ نہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ایمان آزمایا جا سکے، بلکہ انسانوں کو صبر، شکر اور اللہ کی رضا کی اہمیت سکھائی جا سکے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت کا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب کے تمام مال و دولت کو چھین لیا۔ آپ کی زمینیں تباہ ہو گئیں، آپ کے مواشی مر گئے اور آپ کے تمام خزانے ختم ہو گئے۔ باوجود اس سب کے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا میں کبھی شکایت نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف کو لوٹ جانا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 156۔ آپ نے سمجھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ بھی گیا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اگلا بڑا امتحان ان کے خاندان کی شکل میں آیا۔ اللہ نے ان کی تمام اولاد کو چھین لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا
اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل بہت غمگین تھا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی تقدیر کو تسلیم کیا اور شکایت کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی فطری طور پر محبت ہوتی ہے اپنے اہل و عیال سے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے جانے پر صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس سے پہلے بہت سالوں کی خوشیاں عطا کی تھیں۔ سب سے بڑا اور سخت امتحان حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک سنگین بیماری میں مبتلا کر دیا۔ آپ کا جسم درد اور زخموں سے بھر گیا اور آپ کی جلد پر شدید چھالے اور فسٹولے نکل آئے۔ آپ کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ لوگوں نے آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کے قریب آنے سے بھی گریز کرنے لگے۔ آپ کی دولت ختم ہو چکی تھی، آپ کے اہل و عیال بھی نہیں رہے اور آپ کی صحت بھی بالکل خراب ہو چکی تھی۔ تاہم حضرت ایوب علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پر مکمل صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے شکایت نہیں کی اور نہ ہی اللہ سے اپنے حالات کے بارے میں سوالات کیے، بلکہ آپ نے اللہ کی رضا میں صبر کیا اور مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے کہ اللہ کی مرضی میں ہی خیر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جو ان کی بیماری میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، بھی امتحان کی ایک اہم کڑی تھی۔ حضرت ایوب کی بیوی نے اپنی زندگی کے تمام سہولتیں اور آسائشیں قربان کر دی اور اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھا۔ اس کی وفاداری، صبر اور اللہ پر ایمان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مسلسل حمایت فراہم کی۔ ان کی بیوی کا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی اس امتحان میں مبتلا ہو سکتی ہے اور اس کا ایمان بھی آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت، اولاد اور صحت سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ کچھ ایک لمحے میں اللہ کی مرضی سے چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے بندے کے صبر و عزم کو آزمانے کے لیے ایک سخت آزمائش میں ڈالا۔ یہ امتحان ایک طویل مدت تک جاری رہا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے دشوار اور کٹھن دور ثابت ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی شدید تھی کہ ان کا جسم تمام تر بیماریوں اور زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی جلد پر گہرے زخم، سوجن اور پیچیدہ بیماریوں کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کا جسم اس قدر متاثر تھا کہ لوگ آپ سے دور بھاگتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جو آپ کے دوست اور ساتھی تھے، آپ کے بیمار ہونے کے بعد آپ سے دور ہو گئے تھے اور آپ کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سفر اس آزمائش کے دوران اپنی انتہا کو پہنچا۔ آپ نے اپنی بیماری اور تکلیف کا شکوہ کسی سے نہیں کیا۔ آپ نے اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ یہ اتنی سخت آزمائش کیوں آ رہی ہے، بلکہ آپ نے اپنی زبان سے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکالا۔ آپ کا دل اللہ کے فیصلوں پر مکمل طور پر راضی تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نہ صرف اپنے مال و دولت اور اولاد کی گمشدگی کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، بلکہ اپنی جسمانی بیماری کو بھی برداشت کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس دوران اللہ کے حکم پر ایمان اور یقین کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی حالت کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، چاہے ہم اس وقت اسے سمجھ سکیں یا نہیں۔ آپ کا یہ ایمان اور یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا اور صبر کرنا ایک مومن کی اہم ترین خصوصیات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اس وقت بھی ان کے ساتھ تھی اور اس کا کردار بھی ایک آزمائش میں بہت اہم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو قربان کر دیا اور ان کے ساتھ صبر سے کھڑی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اگرچہ بیوی کی حالت بہت سخت تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر حالت میں وفادار رہیں، اور اس کی بیماری میں اس نے خود بھی شاک اور غم کا سامنا کیا۔ بیوی کا کردار اس بات کا عکاس ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان کی محبت اور وفاداری کی آزمائش
اس کے ایمان کی طاقت کو دکھاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور آزمائش کو دیکھ کر ان کے علاقے کے لوگ ان سے دور ہو گئے۔ وہ لوگ جو کبھی ان کی عزت کرتے تھے اب ان کو عذاب اور گناہوں کی سزا سمجھنے لگے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری کی سزا ملی ہے کیونکہ وہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ غلطیاں کر چکے ہیں۔ حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا جو صرف ایک نیک اور صابر شخص ہی برداشت کر سکتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا میں اپنا پورا وقت عبادت اور صبر میں گزارا۔ آپ کے دل اللہ کے فیصلوں کے سامنے تسلیم تھا اور آپ نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ایک روشن مثال ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی حالت پیش کی۔ ان کی دعا میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کی التجا تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اور ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی بے پایاں ایمان اور اللہ کی رحمت پر یقین کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس دعاؤں میں اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی درخواست کی۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ سے دعا مانگنا اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں مکمل شفا دے دی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم پہلے جیسا صحت مند ہو گیا۔ ان کے جسم پر جو زخم اور چھالے تھے وہ ٹھیک ہو گئے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال ہونے کے بعد اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں اور برکات دیں۔ اللہ کا حکم تھا، تھامو اپنا پاؤں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے پاؤں کو مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 42۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا کی علامت تھی۔ اللہ نے ان کی جسمانی حالت کو درست کیا اور انہیں صحت مند کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی یہ نعمت قبول کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ ان کی شفا نے ان کے ایمان اور صبر کی گواہی دی اور اس بات کا ثبوت دیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے بے شمار رحمتیں رکھتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ان کے مال و دولت کی واپسی ہوئی اور اللہ نے ان کو دوبارہ بچوں سے نوازا۔ ان کے کھیتوں اور مویشیوں کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سے کہیں زیادہ مال و دولت اور خوشحالی دی۔ ان کے لیے یہ آزمائش ایک عظیم انعام بن کر آئی اور اللہ کی طرف سے عبادت، رحمت اور برکتیں اس کی بے پایاں محبت کی غماز ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال دوبارہ دے دیے، ان کی طرح اور ان کے ساتھ۔ سورۃ صاد آیت نمبر 43۔ اللہ کی یہ نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان تھی، لیکن ان کے اندر کا صبر اور ایمان ان کی آزمائشوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا نہ صرف ہماری دنیا کی تکلیف سے بچاتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے انعامات اور رحمتیں بھی لاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کی تمام تکالیف اور آزمائشوں کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا اور نتیجتاً اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عظیم انعامات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی آزمائش کے بعد وہ سب کچھ واپس کیا جو ان سے چھین لیا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے صبر اور ان کے ایمان کا بدلہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا نہ صرف ہمارے ایمان کی علامت ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں کبھی شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف سے اپنی بیماری اور تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے صرف اللہ کی رحمت کی دعا کی۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی رضا اور رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو صبر کے بدلے میں بے شمار انعامات عطا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور صبر اس بات کا عکاس ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں دراصل اللہ کے قریب لے جانے کے لیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ پر کامل یقین اور اس کی رضا میں صبر کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی رضا کے لیے ہر آزمائش کا مقابلہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی کا ایک اہم پہلو ان کا صبر، ایمان اور اللہ کی رضا پر مکمل اعتماد ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کی آزمائش کا خاتمہ کر دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ صرف صحت کی مکمل شفا عطا کی بلکہ انہیں دوبارہ وہ تمام نعمتیں دے دی جو ان سے پہلے چھین لی گئی تھیں۔ اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت، زمین، مویشی اور اولاد سب کچھ واپس مل گیا، بلکہ اللہ نے ان کے مال و دولت کو پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زمینیں دوبارہ سبز و شاداب ہو گئیں، ان کی کھیتوں میں بے شمار فصلیں اگنے لگی اور ان کے مویشیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان کی اولاد واپس آئی اور اللہ نے ان کی زندگی کو دوبارہ خوشحال بنا دیا، اور ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کی بے مثال صبر کے بدلے بے شمار انعامات دیے۔ آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی اس بات کا گماس ہے کہ اللہ کی رضا میں صبر کرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہمت، صبر، شکر اور اللہ پر یقین رکھنے کا درس دیتی ہے۔ آپ کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں دراصل ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نہ صرف اپنی بیماری اور مشکلات کو صبر سے برداشت کیا بلکہ اللہ کی رضا پر مکمل ایمان رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی بیماری میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے شفا کی دعا کی۔ اس دعا میں اللہ کی رحمت کی طلب تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی بلکہ صرف اللہ کی رضا کی طلب کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کرنا اور اس کی رحمت کی طلب کرنا اصل عبادت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان اور صبر اس بات کا واضح اظہار ہے کہ اللہ کے راستے میں آزمائشیں دراصل ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس عظیم کہانی سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔